السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، زندگی خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ میرا نام مجتبیٰ فاروق کوان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ سول۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹس کب کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی 2 سے 4 منٹوں میں اپنی معروضات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، جو میرے نظریے کے مطابق چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، چیزوں کو انالائز کرنا ہے، چیزوں کو پلان کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور فردر فیوچر جو چیزیں امپورٹنٹس رکھتی ہیں اس حوالے سے اگر آپ پھر بھی ریل اسٹیٹ یا کسی بھی انویسٹمنٹس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آفس آ کے مجھ سے مل بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ واٹس ایپ کے تھرو یا یوٹیوب کے کامنٹس سیکشن کے اندر آ کے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گیٹ سول پلیٹ فارم سے ہم 3-4 سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایونٹ مینجمنٹ کی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بات ہم نے کرنی ہے آج انویسٹمنٹس کے حوالے سے کہ انویسٹمنٹ کہاں ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے۔ تو میں ایک بات تو کہتا ہوں کہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں انویسٹمنٹس کروں گا، بلکہ انویسٹمنٹس ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ ایک لائف کے ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہوں، آگے بڑھ رہے ہوں، اور اپنی زندگی کے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھ رہے ہوں، تو وہاں پہ آپ کی پلاننگ میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ ہم نے انویسٹمنٹس کرنی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹس کس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں۔ کیا آپ انویسٹمنٹس سیونگ کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ انویسٹمنٹ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ فیوچر یوز کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس حوالے سے آپ کا پرپز آف انویسٹمنٹس کیا ہے؟ جو بھی ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس کے ریکارڈنگلی ایک الگ سے جو ہے وہ سچویشن بنے گی، لیکن اسپیسیفکلی میں ریئل اسٹیٹ کی بات کروں گا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ کو انویسٹمنٹس کب کرنی چاہیے۔ انویسٹمنٹس بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کے اندر تو اس وقت ہوتی ہیں، یا سمجھا یہ جاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک ہیوج اماؤنٹ آف منی پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ان کے پاس ڈالرز وافر مقدار میں ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جن کے اندر اگر آپ جا کے ان چیزوں کو انالائز کریں تو آپ کو چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی۔ لائک کہ ایک بندہ ریزیڈنشل کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ریزیڈنشل انسٹالمنٹس کی بات کریں تو ایک الگ چیز ہے، کیش کی بات کریں تو ایک الگ چیز ہے۔ دوسری طرف اب چلے جاتے ہیں تو ایک بندہ ہائی رائز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہائی رائز کا جب پروجیکٹ کا پری لانچ ہوتا ہے یا لانچنگ کے ہوتا ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹس کوئی اور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اس کی بات ہم کرتے ہیں کہ جب ہم انسٹالمنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ انویسٹمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں، اور اسی طرح جب ہم ریڈی ٹو موو کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ انویسٹمنٹس کوئی اور ہوتی ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو انویسٹر ہے جو اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا پرپز آف انویسٹمنٹ کیا ہے، اور جیسے جیسے یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ان تمام لوگوں کی ایک بریکٹ بنتی ہے کہ یہ بندہ کس بریکٹ کے اندر آ کے اپنے آپ کو کمفرٹ بھی رکھ سکتا ہے، اور وداؤٹ اینی ٹینشن یہ اپنے انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ آگے فردر چیزوں کو چلا بھی سکتا ہے۔ تو یہ ایک ریئل اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی ایک پری پلانڈ اینڈ میچور ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی بندے نے آپ کو کہا اور آپ اس کی طرف بڑھ گئے۔ ہم بھی موافی سٹی کو چونکہ یہاں سے ڈیل کر رہے ہیں، ہم بھی ریزیڈنشل پروجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری ہے کوئی کہ چکوال کے اندر سے ہم ہائی رائز پروجیکٹ کو ڈیل کریں، تو وہاں پہ ہماری کو ورکنگ بھی اس حوالے سے چل رہی ہے۔ آپ کس بریکٹ کے اندر آتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کیا کیوں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر اپنا پلاٹ رکھیں یا فیوچر میں آپ کا اپنا گھر ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں سے نکلیں، اپنے گھر سے نکلیں اور چکوال آتے ہوئے اتنا ہی ٹائم لگے جتنا آپ کو جو ہے وہ شہر میں کسی جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے لگتا ہے؟ لائک آپ چھپڑ بازار چکوال کی میں بات کر رہا ہوں، میں راولپنڈی کی اگر بات کرتا ہوں، راجہ بازار سے نکلیں تو آپ کو 70 آتے ہوئے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم لگے۔ تو جناب یہ بالکل ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ اپارچونٹی ہے ان ریزیڈنشل پروجیکٹ
اور فاٹا اپروو پروجیکٹ ہے. اس کے اندر چکوال کے اندر ہی ہم بیٹھ کے اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں یا آپ کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں, آپ یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوں گے, وہاں سے آپ ہمارا کانٹیکٹ نمبر اٹھا کے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹس کے حوالے سے. تو سر آپ کس بریکٹ کے اندر آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کیا آپ اپنی ڈیلی یا منتھلی انکم میں سے سیونگ کر کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے کہ آپ ایک ہیلدی اماؤنٹ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. کیا آپ فیوچر گولز کیا ہیں, کیوں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے, ہم انشاءاللہ آپ کو کنسلٹ کریں گے, ٹوٹل ساری چیزیں سمجھا کے بتا کے, پھر جو آپ کا ڈیسیجن ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ پیغام کے ساتھ. شکریہ.